أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور تمہارے لیے ان جانوروں میں رونق، جمال، خوبصورتی جب شام کو چراگاہوں سے پھیر کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے جانوروں کو چراگاہ کی طرف لے جاتے ہو. اٹھاتے ہیں تمہارا بوجھ، بار برداری ایسے شہروں تک کہ تم نہیں پہنچ سکتے ان شہروں تک مگر جان کو جوکھے میں ڈالو گے. بے شک تمہارا رب شفقت والا مہربان ہے. بنائے اس اللہ نے گھوڑے، خچر، گدھے تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور یہ سواری باعث زینت ہے. پیدا فرماوے گا اللہ ان سواریوں کو جن کو تم اللہ پر ہے سیدھی راہ میں پہنچنا، اور اسی میں سے ایک ٹیڑھی راہ بھی ہے. اگر چاہے دکھا دے وہ اللہ تم سب کو. قرآن مقدس نے ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، خدا کی خدائی، خدا کے اختیارات، اللہ کی قدرتیں، ان براہین توحید میں سے، دلائل توحید میں سے، نشانات توحید میں سے یہ جانور، ان جانوروں کو قرآن مقدس نے خداوند قدوس کی توحید، اس کی وحدانیت، لا معبود الا اللہ ولا مسجود الا اللہ، وہی اللہ مشکل کشا، حاجت روا، سب کچھ وہ اللہ. دینا بھی اللہ کا کام، ذلتیں دینا اللہ کا کام، بیٹے دے، بیٹیاں دے، جوڑے دے، نہ دے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اور یہاں جانوروں کا ذکر، پہلے ان جانوروں کا ذکر ہوا جو حلال تھے، پاکیزہ، جن کی قربانی بھی، صدقہ بھی، خیرات بھی اور عقیقہ بھی. اور وہ عام جانور ہے، ہر وقت ہر جگہ وہ ملتے ہیں.
ان کی بہتات ہے. جس طرح ان جانوروں کا خرچ ہوتا ہے، ذبح ہوتے ہیں، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی پیدا فرماتا چلا رہا. جانور بڑھ ہی رہے، ان کا دودھ ہے، مکھن ہے، دہی ہے، ہر چیز کو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہر تندرست، ہر بیمار، ہر مرد عورت دودھ، دہی، لسی اس کا استعمال کرتا ہے. لیکن یہاں قرآن پاک نے وہ بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، ان کا ایک خوبصورت نقشہ اور ایک خوبصورت ان کا طرز بیان فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. جانوروں کو پالنے والوں، جانور رکھنے والوں سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مقدس عرب میں اترا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، طائف میں، قرب و جوار میں. اس زمانے میں صنعت بہت کم تھی، لوگوں کے جانور ہوتے تھے ہزاروں کی تعداد میں. بکریاں بھی ہیں، بھیڑیں بھی ہیں، گائیاں ہیں، اونٹ ہے. فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ. قرآن مقدس نے جانور پالنے والے مالکان سے کہا ہے کہ تمہارے لیے خداوند قدوس نے ان جانوروں میں حسن رکھا ہے، جمال، خوبصورتی، ایک تمہاری شناخت رکھی ہے. جس وقت تمہارے یہ جانور چراگاہ سے چر کر پیٹ بھرے ہوئے اور ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے جب وہ واپس آتے ہیں، مالک جب اپنے جانوروں کو دیکھتا ہے کہ میری حویلی میں، میرے ڈیرے میں اب جانور داخل ہو رہی ہیں، تو اس کا ایک عجیب و غریب انداز ہوتا ہے. شہری ہے، شہریوں کا اپنا مزاج ہے، دیہاتیوں کا، جانور رکھنے والوں کا اپنا مزاج ہے. قرآن پاک نے اس خوبصورتی کا اور اس حسن و جمال کا نقشہ اس مقام پر کھینچا کہ جب تم شام کو لاتے ہو، مالک اپنے جانوروں کو، اپنے اونٹوں کو، اپنی بھینسوں کو، اپنی گائیوں کو، بکریوں کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے. ڈیرے میں بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف جانوروں کی آواز آ رہی ہے، چھوٹے بچے ہیں، بکریاں بچے دے رہی ہیں، گائے بچہ دے رہی ہے، اونٹ بچہ دے رہا ہے، بھینسیں بچہ دے رہی ہیں، آوازیں لگاتے ہیں. تو اس کے دل کے اندر ایک خاص خوشنمائی، خاص ایک شناخت، خاص ایک پہچان اور اس کو تلطف تلذذ حاصل ہوتا ہے. جیسے فیکٹری کا مالک ہے، آپ شہری ہے، فیکٹری کا مالک جب اپنے گیٹ سے داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے میری فیکٹری چل رہی ہے، مزدور لگے ہوئے ہیں، اس کو بھی اللہ نے ایک جمال دیا. دیکھ کر سب کام پہ لگے. مالک آتے ہی جو مزدور سستی کرتے ہیں وہ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہاں غور فرمائے کہ تریحون شام کے وقت لوٹ کر آتے ہیں. تسرحون کے معنی ہوتا ہے صبح کے وقت جب چراگاہ کی طرف آپ لے جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صبح کے وقت جب جانور چراگاہ کی طرف جاتے ہیں اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے، اور شام کے وقت سیر ہو کر پیٹ بھرا ہوا ہے اس کا ذکر بعد میں ہوتا. یہ ترتیب کی تبدیلی فرماتے ہیں، یہ ترتیب کی تبدیلی اس بنا پر ہے کہ جب صبح کے وقت جانور وہ بھوکے ہوتے ہیں، وہ گوبر میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، پیشاب میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے تھنوں سے دودھ نکل جاتا ہے، تھن بھی ان کے سکڑے ہوئے ہیں، اس میں خوبصورتی کم ہے. لیکن جب سارا دن باہر چراگاہ میں، زمینوں میں، مربوں میں کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر وہ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. صاف ستھرے کے ساتھ ساتھ پیٹ بھرا ہوا ہے اور ان کے پیٹ باہر نکل رہی ہیں، دودھ ان کے تھنوں سے معلوم ہو رہا ہے، ان کی چال میں قوت ہے، طاقت ہے، اس میں خوبصورتی زیادہ تھی.
اس لیے قرآن مقدس نے جب جانور گھر آتے ہیں اس کو پہلے ذکر کیا، جب صبح جاتے ہیں اس کو بعد میں ذکر کیا۔ بات خوبصورتی کی ہے کہ پہلے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، شام کے وقت جانوروں میں جمال بہت زیادہ ہے، صبح کے وقت بھی جمال ہے، مالک دیکھتا ہے کہ میرا اجڑ جا رہا ہے تو خوش ہوتا ہے وہ، لیکن جمال تھوڑا ہے۔ قرآن مقدس نے ان جانوروں کا تذکرہ کیا، اور پھر وہ مال رکھنے والے، جانور رکھنے والے، ان مال رکھنے والوں سے جا کر سوال کرو جو کچھ قرآن مقدس کہہ رہا ہے یہ سچ ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ اپنے مال کو، جانوروں کو دیکھ کر ان کا دل دماغ آسمان کی طرف اڑتا ہے، دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، چہرہ چمک اٹھتا ہے، آنکھوں کی بینائی بڑھ جاتی ہے کہ یہ میرا مال ہے، میرے جانور ہیں۔ اپنی زمین کو، اپنے مال کو دیکھ کر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور قرآن مقدس نے فرمایا کہ جہاں اللہ نے تمہیں جمال، خوبصورتی دی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں سے تحمل اسقالکم الی بلد، یہ اونٹ، یہ بلد تمہارا وہ ساز و سامان اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں الا بشق الانفس، مشقت، جان کو جوکوں میں ڈالو گے، مشقت میں پڑو گے، پھر اپنے کندھے پر، اپنے سر پر بوجھ اٹھا کر لے جاؤ گے۔ اللہ پاک نے ان جانوروں سے تمہارے لیے وہ بار برداری کا کام بھی لے لیا کہ لادو، لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے قرآن پاک کی یہ بات آج جدید دور ہے، فوج کے پاس جدید چیزیں، ہیلی کاپٹر، جتنے ملک ہیں، یورپین ملک ہے، دوسرے ملک ہے، ہر فوج کے پاس جدید سواریاں، نئی قسم کی سواریاں، فضا میں اڑنے والی، پہاڑوں میں چلنے والی، لیکن آج بھی محکمہ دفاع وہ گھوڑوں سے اور خچروں سے وہ تنہا الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ مستقل ایسی وہ فوجی جماعت ہوتی ہے جن کے پاس خچر بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، گھوڑے بھی پالے جاتے ہیں، خچر بھی پالی جا رہی ہے۔ ان گھوڑوں کے ذریعے سے اور خچروں کے ذریعے سے کام لیتے ہوئے پھر سامان، غذا بھی لے جاتے ہیں، راشن بھی لے جاتے ہیں۔ اور اب جو کچھ یہ قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے وہ اسی سے بھی کام لے رہے ہیں، خچروں سے کام لے رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن ہیلی کاپٹر بھی جہاں کام نہیں کرتا وہاں خچر کام کرتی ہے، گھوڑا کام کرتا ہے۔ دیکھو اس جدید دور کے اندر بھی قرآن مقدس نے آج سے 1400 سال پہلے جس بات کا تذکرہ کیا وہ بالکل حرف بحرف آج بھی سچ ہے۔ اب آخر میں قرآن مقدس نے جملہ اور فکرہ اس مقام پر استعمال کیا کہ یہ سب کچھ تم نے سنا، دیکھا، اس حقیقت کو پہچان گئے، لیکن اس طرف کیوں نہیں آتے؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب، جس رب کی نشانیاں، جس رب کے دلائل، جس رب نے ان جانوروں کو پیدا کیا، وہ رب بڑا ہی مہربان تے شفقت والا ہے۔ اس نے اپنی مہربانیوں تے شفقت سے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اس لیے رب کے بارے میں یہی عقیدہ رکھو، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، کچھ نہیں کائنات میں، ہر اینٹ سے، ہر درخت سے، ہر پتے سے اور ہر ٹہنی سے، ہر پھول سے
اور ہر آبشار سے یہی آواز آ رہی ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ۔ اللہ نے جس حقیقت تک ہمیں پہنچانے کی کوشش کی ہے ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ پاک نے ان جانوروں کو ذکر کیا جو حلال نہیں ہے، والخیل گھوڑا، والبغال خچر، والحمیر گدھا۔ یہ گدھا بھی ہے جو مانوس ہے، حمار وحشی جنگلی گدھا بھی ہے۔ فرمایا ہم نے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کی، گدھا پیدا کیا، لترکبوها وزینا، کیوں پیدا کیا؟ اس پہ تم سواری کرو۔ اللہ، اور سواری کے ساتھ ساتھ ہی وزینا، یہ بھی باعث زینت ہے۔ پہلے جمال کا لفظ استعمال کیا، حلال جانوروں میں آنے جانے میں جمال۔ یہاں اللہ پاک نے سواری، جو گھوڑے کی سواری کرتا ہے، خچر کی سواری کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے باعث زینت بھی ہے۔ جب قرآن مقدس اتر رہا تھا اس وقت سواری یہی گھوڑا تھا، خچر تھی اور گدھا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے پہ سواری کی، اونٹ پر کی، خچر پر، گدھے پر بھی آپ نے سواری کی۔ اور سورہ زخرف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا جس وقت تم ان جانوروں کی پشت پر سوار ہو جاؤ تو برابر ہونے کے بعد پھر کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یقیناً خدا ہی مسخر کرتا ہے تو ہم خچر پر بیٹھ جاتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ گھوڑا اور خچر بدعت جائے، بغاوت پہ آ جائے اور نافرمانی پر آ جائے تو کون قابو کر سکتا ہے؟ بہت مشکل۔ اس لیے اللہ کریم نے آگے توجہ فرمائی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آج سے 1400 سال پہلے جبکہ سواری یہی گھوڑا، خچر، اونٹ، اس دور میں قرآن پاک کہہ رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا فرما دے گا ان سواریوں کو جن سواریوں کو اس وقت تم جانتے بھی نہیں۔ اب کیا سواریاں؟ ہوائی جہاز ہے، باہری بیڑا ہے، ہیلی کاپٹر ہے، برق رفتار، ہاں جی، کاریں ہیں، موٹریں ہیں، موٹر سائیکل ہے، سکوٹر ہے، سائیکل ہے۔ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی جانوروں کے علاوہ جو جو سواریاں قیامت تک پیدا ہونے والی ہیں، جو ہماری سواریاں بنیں گی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ ہی نے عقل دی اور اللہ کی دی ہوئی خداداد عقل سے پھر یہ سواریاں، تیز سواریاں فضا میں اڑنے والی، 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے فضا میں اڑ رہی ہیں، اتنا ایندھن ان میں ڈال دیا گیا ہے، 10 گھنٹے امریکہ کتنا دور ہے، فضا میں جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، سیدھی راہ تو اللہ تک جاتی ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ تک جائے، وَمِنْهَا جائر، لیکن کچھ راستے ایسے بھی ہیں جو ٹیڑھے ہیں، گمراہی والے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہے تو سب کو اللہ پاک سیدھی راہ پہ ڈال دے، توحید کی راہ پر ڈال دے، شرک کی راہ سے بچائے۔ قرآن مقدس نے ان جانوروں کا الگ الگ ذکر فرما کر، ان کا حسن و جمال کے باعث زینت ہونا ذکر فرما کر یہ بھی بتلا دیا کہ اگر اس سیدھے راستے پہ چلو گے تو یہ خدا کی توحید کی راہ ہے، اللہ کی پہچان ہے، موحد ہو، کلمہ گو ہو۔ لیکن ایک شرک کی راہ بھی ہے، شرک کی راہ سے بچو۔ لیکن ولو شاء، جس کو چاہے اللہ توحید کی راہ پر ڈال دے، ہدایت تو اللہ کے پاس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وسلم۔
یا الہ العالمین فہم قرآن، اے اللہ قرآن کی سمجھ، قرآن کا علم، قرآن کا فہم عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے حقائق ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما، قرآن والی راہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔